میں صدقے پاک قرآن تو جندوارا نبی دی شان تو میں صدقے پاک قرآن تو جندوارا نبی دی شان تو جنا سچ دارا وکھایا جنا جھوٹ بنا فرمایا اے کملی والا کہندا اے جیڑا نام اللہ دا لیندا اے اللہ 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 حق اللہ 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 حق اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان ظاہری آنکھ سے وہ مشاہدے کرتا ہے جو اسے اس دنیا کی حد تک معلومات میں ہوتا ہے، جب سے اس کی اس دنیا کی عمر شروع ہوتی ہے، جب سے وہ ہوش سنبھالتا ہے، اور پھر موجودہ دور میں جو باہر موجود ہے، جو اسے دکھایا جا رہا ہے، جو اسے نظر آ رہا ہے، یہ اس کا ظاہری آنکھ کا مشاہدہ ہے۔ روحانی واقعات اور مشاہدات اپنے اپنے مقامات پہ موجود ہیں، وہ اپنی اپنی مخصوص کیفیات میں فضا میں تیر رہے ہیں۔ جب تمہیں کبھی ایسی کیفیت محسوس ہوتی ہے جسے تم روحانی واردات کہتے ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ تم نے کوئی نئی شے دیکھی، بات یہ ہے کہ تمہاری باطنی آنکھ کسی خاص وقت اس روحانی مشاہدے کے مقام کے دائرے میں داخل ہو گئی، اور جب تم باطنی آنکھ سے ظاہری آنکھ میں لوٹے تو تمہیں لگا تم نے کوئی نئی شے دیکھی۔ یہ مشاہدہ نیا نہیں، بلکہ جب سے کائنات بنی یہ وہیں موجود تھا جہاں تم پہنچ گئے تھے، یہ بھی وہیں موجود ہے۔ اس نے اپنا مقام کبھی نہیں چھوڑا۔ کوئی بھی کیفیت، کوئی بھی رنگ، کوئی بھی مشاہدہ اپنا اصل مقام نہیں چھوڑتا۔ تمہارے بعد بھی جو کوئی کبھی اس مقام تک پہنچے گا، اسے بھی وہ سب نظر آئے گا جو تمہیں نظر آ چکا، مگر فرق صرف یہ ہوگا کہ اس کے دیکھنے کا، سمجھنے کا مزاج اپنا ہوگا، نیت اپنی ہوگی، مقصد اپنا ہوگا۔ باطنی آنکھ کا تعلق صرف مشاہدے سے نہیں بلکہ یادداشت کے مشاہدے سے ہے۔ تم اپنے اندر وہی دیکھتے ہو جو تمہیں یاد ہو، اور جو یاد میں ہو۔ تمہیں یاد ہو یعنی جب سے تم نے اس دنیا میں ایک بچے کے روپ میں پیدائش لی، تب سے تمہیں اپنی عمر کے کسی 3 یا 4 سال کی عمر کی یاد محفوظ ہوگی، اور جو تمہاری یاد میں ہے وہ تب سے ہے جب ازل تھا، جب تمہیں تمام علم دے دیا گیا تھا، اور یہ باطنی نظر ہی وہاں تک روشنی کی رفتار سے پہنچتی ہے۔ اور جیسے تم کسی سخت دیوار میں ڈرلنگ کرتے ہو، دیوار میں کوئی تصویر ٹانگنے کے لیے ڈرل مشین کا استعمال کرتے ہو، تو دیوار میں جگہ بننے لگتی ہے اور دیوار سے مٹی گرنے لگتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح باطنی آنکھ کی شعاع تمہاری یادداشت کے اوپر جو دھول ہے اس کو کریدتی ہوئی گزرتی ہوئی چلی جاتی ہے، اور آخر کار سفر آگے سے آگے طے کرتی جاتی ہے۔ یعنی مشاہدہ اس جگہ سے قریب تر ہونے لگتا ہے جہاں سے کہانی شروع ہوئی۔ جو لگاتار اس پہ مشق جاری رکھے وہ اپنے سفر میں آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ یہ مشق کیا ہے؟ یعنی اپنے آپ پہ نظر رکھنا، اور اسے یاد آتا ہے، مشاہدہ ہونے لگتا ہے جو کچھ اس پر گزرا آج تک جب سے اس کی پیدائش مٹی سے ہوئی۔ تو اس ڈرل مشین کو جب تم استعمال کرتے ہو تو تمہارا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ہدف ہوتا ہے کہ دیوار میں یا زمین میں کھدائی یہاں تک کرنی ہے۔ تمہارے اندر ہی یہ عجیب خوبی موجود ہے، ذرا اس پہ غور کرو۔ تم تیسری آنکھ کو کھولنے کے طریقے تلاش کرتے ہو اور وہ تمہارے پاس ہی موجود ہے۔ تصور میں دیکھنا تیسری آنکھ میں دیکھنا ہوتا ہے،
جو شے تمہارے سامنے نہ ہو مگر تمہیں حرکت کرتی اپنی خواہش کے حساب سے تصور میں نظر آ رہی ہو، تو وہ جہاں موجود ہے تم وہاں پہنچ گئے، مگر اس کا ابھی ظاہری وجود نہ ہو تو وہ تیسری آنکھ کا ہی کرشمہ ہے جو تمہیں تمہارے اندر وہ ایک وجود کے ساتھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ظاہری اور باطنی آنکھ میں فرق کیا ہے؟ یہاں سے جہاں تک تمہاری نظر ابھی جاتی ہے، جو نظر آ رہا ہے سامنے، جہاں تک آنکھ دیکھ رہی ہے وہ ظاہری آنکھ ہے۔ باطنی آنکھ وہ آنکھ ہے جو نہ فاصلے دیکھتی ہے، نہ راستے میں کوئی دیواریں اسے روک سکتی ہے۔ وہ بھی یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کسی پرانی یاد میں چلے جائیں، کسی پرانے شہر میں، کسی پرانے ملک میں، یا کسی اور ملک کا سوچ لیں، وہاں بیٹھے لوگوں کا سوچ لیں، تو وہ سوچ کے ساتھ سفر کرتی ہے، کیفیت کے ساتھ سفر کرتی ہے، وہ فاصلہ نہیں دیکھتی۔ انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، اور جو لوگ اور گہرائی میں سوچیں تو وہ دنیا سے باہر آخرت میں وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ نگاہ اندر کی آنکھ وہ بھی دکھاتی ہے جو دنیا کراس کر جاتی ہے، اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی نہیں سے روکتی کوئی شے۔ ظاہری آنکھ تو وہیں تک دیکھے گی جہاں تک کوئی دیوار نہ آ جائے، کوئی چیز نہ آ جائے، یا بہت دور آپ چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھ لیں گے تو جہاں تک دیکھ سکیں گے، کتنا فاصلہ ہوگا۔ لیکن باطنی آنکھ وہ تو آسمان سے بھی آ کے چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ اندر سے دیکھتی ہے، اور اندر جو اندر کی آنکھ ہے نا، اس میں زمان و مکان نہیں ہے، یہ ٹائم اینڈ سپیس اس آنکھ کے ساتھ نہیں ہے، اس آنکھ کے ساتھ ہے جو ظاہری ہے۔ بس یہ فرق ہے ظاہری آنکھ کا اور باطنی آنکھ کا۔ ظاہر کی آنکھ اور باطنی آنکھ، اس میں بڑا ایک آسان اور واضح فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جس طرح ابھی جہاں موجود ہو تم لوگ، یہاں سے جتنی بھی دور تک دیکھ سکتے ہو دیکھ لو، جہاں تک تمہاری نظر جا رہی ہے نا ظاہر کی، یہ جو باہر نظر آ رہا ہے نظارہ، کچھ بھی ذرا دیکھو کہاں تک نظر جاتی ہے، بس وہیں تک نظر ہے جہاں تک کچھ نظر آ رہا ہے۔ یا ذرا سر کو بلند کر کے آسمان کی طرف دیکھ لو، وہ آسمان تک نظر جا رہی ہے۔ جو بھی اس آنکھ کے دائرے میں نظر آ رہا ہے نا، یہ ظاہر کی آنکھ ہے۔ اور باطنی آنکھ مثال کے طور پہ بیٹھے بیٹھے آپ کو کوئی واقعہ یاد آ گیا، کسی اور علاقے کا، کسی اور وقت کا، کوئی مقام کا، تو یہ جو باطنی آنکھ ہے نا، یہ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ نہ اس نے راستے میں کوئی دیوار دیکھنی ہے، نہ کوئی فاصلہ، تو یہ وہاں تک پیچھے انسان کو لے جاتی ہے، سارے نظارے نظر آ جاتے ہیں۔ کتنی بھی دور یہاں سے کوئی فاصلہ، کوئی جگہ، کوئی مقام، اندر کی آنکھ وہاں تک دیکھتی ہے، اس سے بھی گہرا دیکھتی ہے، جہاں تک انسان نے سوچا ہو، جتنی بھی گہرائی میں سوچے۔ باطنی آنکھ کا یہی مشاہدہ ہے کہ یہ انسان کو نا اس مقام تک، اس کی سوچ سے بھی آگے لے جاتی ہے۔ باطنی آنکھ سوچ کے ساتھ سفر کرتی ہے، تم جہاں تک اپنی سوچ کو لے جاتے ہو یہ تمہیں وہاں تک دکھاتی ہے۔ تم اگر اپنے رب کی طرف دھیان کر لو تو یہ تمہیں رب کی راہ دکھا دیتی ہے، وہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ زور ہے باطنی آنکھ کا۔ اللہ اکبر۔ آنکھ کی رفتار روشنی کی رفتار کی طرح کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ سورج کی روشنی
ہزاروں کروڑوں میل دور کا سفر کر کے زمین پہ پہنچ جاتی ہے ایک ہی لمحے میں، یہاں تک کہ زمین کے اندر بھی اس کی اثر چیر جاتی ہے اور وہاں سے خوشنما پھل سبزیاں پیدا ہوتے ہیں۔ سورج روشنی جو کہ اتنا فاصلہ طے کرتی زمین پہ بڑھتی ہے، باطنی آنکھ زمان و مکان نہیں رکھتی، وہ فاصلے رکھتی ہی نہیں، وہ ابھی تمہیں کہیں سے کہیں پہنچا دے گی۔ تم یہاں آج اس عمر میں بیٹھ کر اپنی کسی پرانی یاد میں جانا چاہو تو وہ اسی تیزی کے ساتھ فاصلے طے کرتے تمہیں اس مقام پہ لے جاتی ہے، یہاں تک کہ دنیا کیا، وہ دنیا سے آگے بھی تمہیں لے جاتی ہے، کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ تم پہ اگر اچانک خوشیوں کی، عنایتوں کی، آسانیوں کی بارش ہونے لگے تو ڈر جانا، شکر ادا کرنا، بہت شکر ادا کرنا۔ بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ اچانک آسانیاں ہونے لگیں، عطائیں ہونے لگیں، اللہ کا فضل ملنے لگیں تو اتنا ہی شکر ادا کرنا شروع کر دینا۔ یہ مت سمجھنا کہ آسانی میں آ گئے، بس ایک کام کرنا کہ شکر کرتے جانا اللہ کا، یہ بڑا ضروری کام ہے، اسے نظر انداز نہ کر دینا۔ اس خوشی کے ملنے کی نظر میں کہیں باطنی نظر، بس اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، شکر ادا کرتے جانا، کہیں خطا نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جتنی خوشی ملتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ اس کا جوڑا ہے، اور اگر آسانی آئے تو ڈر جانا فوراً۔ دیکھو مشکل آتی ہے، غم آتا ہے نا، تو اس کے بعد پتہ ہے کہ خوشی نہیں آنا ہے، لیکن جب خوشی آئے تو محتاط ہو جانا۔ غم آئے صبر، خوشی آئے تو شکر، اس سے نہ ہٹنا، اس سے نہ ہٹنا پیچھے۔ صبر اور شکر دونوں حال میں اللہ یاد ہے، بس بچ جاتا ہے بندہ، پھر بچ جاتا ہے، ہاں بچ جاتا ہے بندہ پھر۔ اور کوشش کرو کہ بچ پائیں، اللہ توفیق دے، کوشش کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنا۔ اس قابل نہیں ہوں، اس قابل نہیں ہوں، ڈر جانا اللہ سے، اس قابل نہیں ہوں میں، جو عنایتیں وہ کرتا ہے اس قابل نہیں ہوں، وہ اس کی عنایت ہے، اس کی عطا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، جو تو نے عطا کیا یہ تیرا کرم ہے، کوئی کمال میرے میں نہیں، میرے میں کوئی خوبی نہیں، سب خوبیاں تیری، تو خوبیاں والا ہے۔ انسان کے میں نہیں جانتی کسی کو، بس میں اپنے آپ کو جانتی کہ میں کسی قابل نہیں، میرے مولا معاف کر دے مجھے، تو جو عطا کرتا ہے، جو عنایت کرتا ہے، تیرا شکر ہے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین، مالک تیرا شکر ہے، بس تیرا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیرا شکر ہے، آمین یا رب العالمین، تیرا شکر ہے۔